آج ایک ایسی عظیم ہستی کا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ میرے ساتھ۔ علی کو وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے بعد جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ آپ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم ہیں۔ کائنات کے تمام علوم سے اللہ نے آپ کو آشنا کر دیا تھا۔ حضرت علی کی حکمت اور سیاست نے کئی اہم موقع پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ ان کے کئی ایسے فیصلے ہیں جو آج بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کا شمار عالی مفسرین میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتے چلیں کہ جب بھی کوئی تفسیر لکھی جاتی ہے تو اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جبکہ ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ حضرت علی کی روایات سے آیات کی تفسیر منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ حضرت علی کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مسائل کی تہہ تک فورا پہنچ جاتے تھے اور ان کا آسان حل بھی فرماتے۔ یمن کی سرزمین میں آپ کے ساتھ بے شمار عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے۔ انہیں میں سے ایک آج آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جب یمن میں حضرت علی کے علم کا چرچا ہوا کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے تو ایک یہودی عالم مسلمان کے بھیس میں ایک دن آپ کی مجلس میں آ بیٹھا۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت علی نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور پھر بولے کہ آج ہمارے درمیان ہمارا ایک مہمان آ بیٹھا ہے۔ اسے اس قبیلے نے سوالات دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ علی کو لاجواب کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ یہودی عالم تمہیں قسم ہے تمہارے نبی کی، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عالم کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے اس عالم کو اپنے قریب منبر پر جگہ دی اور فرمانے لگے کہ اگر آج تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں تو کیا میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ عالم کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو اے علی تمہیں ہمارا مذہب سچا ماننا پڑے گا۔ ساری محفل میں سناٹا چھایا ہوا تھا کہ آج پورے عالم اسلام کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ خیر یہودی عالم نے سوالات پوچھنے شروع کر دے۔ پہلا سوال تھا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر خود ہی اس کو ناپسند فرمائی؟ حضرت علی فرمانے لگے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہودی عالم نے دوسرا سوال پوچھا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ پاک نے خود پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا بنایا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ یہودی نے پوچھا اس قوم کا نام بتائیے جو نہ انسان ہیں، نہ جن اور نہ فرشتے، پھر بھی ان پر اللہ پاک نے وحی فرمائی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ یہودی کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ اس نے سوال کیا اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ام القرا کے
منع ہے ہر ترتیب کی ماں کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرا کہا جاتا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا، امیر المومنین سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 9 فرسخ ضرب 9 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ یہودی عالم نے جب دیکھا کہ سوالات کے سب جوابات آپ دیتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب ان کی کتاب سے سوال پوچھتا ہوں، شاید ان کو اس کا جواب نہ آئے۔ یہودی عالم پوچھنے لگا، آپ کے نبی کی کتاب قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دے جائے۔ آپ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھی آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹی آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پورے مجمع پر سکتہ تاری ہے۔ یہودی عالم سرگوشی توڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسے نبی کا نام بتائیں جس نے اپنا ختنہ خود کلہاڑی سے کیا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے خود کلہاڑی سے ختنہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہی ختنہ کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ختنہ کا وجود نہیں تھا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں ہبا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، وہ چمگادڑ ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جدا علی کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ وہ شخص دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوش اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دے تھے، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، اس لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مختون کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا فرمایا تھا۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد کتنا عرصہ تک روتے رہے؟ آپ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول
اور عرض کتنی تھی؟ آپ نے جواب دیا نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر روتے رہے۔ ان کی کشتی کی لمبائی 859 اور چوڑائی 100 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سنتے ہیں یہودی عالم اپنے قوم کے 533 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور یہ کہ ان سوالات کے جوابات یقیناً باب العلم ہی دے سکتے تھے۔ دوستو، اس معلوماتی موضوع کو اپنے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بھیجنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ سبھی کا حامی و مددگار رہے، آمین۔